अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जल्दी नाउ, मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं, बल्कि सारी खबरें जो हैं आज बड़ी अहम हैं। और वो खबरें क्या हैं जी? MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, MQM हकीकी यानी महाजिर कौमी मोमिन, और एक और सर्वे रिपोर्ट और तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँगा। पिछले सर्वे के हवाले से मैंने बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस मुझे भेजी और कहा कि जनाब ये देखिए, आपने बड़ी जनाब ये ज़्यादती की है कि फारूक सत्तार साहब को शामिल नहीं किया, आपने अमीनुल हक साहब को शामिल नहीं किया, आपने बानी मुत्तहदा को शामिल नहीं किया। ये देखिए अनीस कायम खानी साहब की वीडियो जिसमें वो कहने हैं कि जी MQM तो अल्ताफ़ हुसैन की थी और ब्रांड उन्हीं का है। भाई बात ये है, ये तमाम बातें ठीक है, ये वीडियोस मैंने भी देखी हुई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भी थे जहाँ अनीस कायम खानी साहब ने कहा था। वो देखिए, हकीकत तो यही है। और बाप तो भाई बाप ही होता है, बाकी उसके बच्चे जो उनसे सीखे हुए हैं, और बाप और बच्चों का मुकाबला तो नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं इस MQM पाकिस्तान की। इस MQM मौजूदा MQM पाकिस्तान में कौन सबसे पॉपुलर शख्सियत है लोगों के मुताबिक, बंद कमरों के मुताबिक नहीं, जहाँ बैठ के फैसले हो जाएं या कहीं से फलां पॉपुलर, ऐसा नहीं हम बात कर रहे कि मेरी अपनी बात नहीं है, ये लोगों की स्टोरी है। एक तो रिजल्ट आपके सामने आए जिसमें मुस्तफा कमाल साहब ने को बहुत सारे लोगों ने वोट दिया, उसकी भी बेहाइंड द कर्टन स्टोरी आ गई है। एक और पोल भी हुआ था जो सोशल जॉकी वालों ने कराया, और उसमें भी सैयद मुस्तफा कमाल साहब जो है 1100, कामरान खान रसूली साहब 1000 और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो सरबराह हैं MQM पाकिस्तान के 277 सिर्फ वोट हासिल किए। ये पॉपुलैरिटी का इम्तहान, कहीं भी कोई भी पुल हो रहा है, सर्वे हो रहा है, तो उसमें सबसे आगे अगर वो निकल रहे हैं तो इस पर चला गया कि बाद में करता हूँ। लेकिन जो पिछला सर्वे था जो सिटी 021 वालों ने कराया, फराज साहब ने, बड़ा अनथ्रेटनिंग सर्वे था। उसके बाद वीडियोस जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, वो चाहे JDC वाले की हो, वो चाहे डॉक्टर साहब की हो, वो चाहे अब बच्चू दीवान, मैं इसकी वीडियो भी देख रहा था कि बच्चू दीवान साहब फरमा रहे हैं अब एक अपनी कम्युनिटी से, बंगालियों से जो कम्युनिटी है उनकी, कि जनाब वोट टेस्टोरी, मतलब अंदाज़ा करें काम। अब ये बच्चू दीवान साहब जो हैं, ये MQM अगर पाकिस्तान के में हैं या उनके इत्तेहादी हैं या हमदर्द हैं, तो MQM की बात होती, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब सरबराह, उनके बारे में कहते हैं कि जी पोल में चूँकि वो भी मौजूद हैं सर्वे में, तो उनको वोट दे दें, या ये कह देते हैं कि जी मेरी जो कम्युनिटी है वो इन दोनों में से कामरान रसूली साहब या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जिसको मर्जी वोट दे दें। ज़ाहिर मुस्तफा कमाल का नाम तो वो नहीं लेते, अंदाज़ा है मुझे, क्योंकि लेकिन उन्होंने नाम लिया सिर्फ कामरान रसूली साहब का। तो क्या वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को सरबराह नहीं मानते, या हमदर्द भी समझते, या वो समझते हैं, या उनका अपना ज़ाती फैसला ये है कि जनाब इस वक्त सबसे पॉपुलर जो है वो खालिद मकबूल नहीं है बल्कि कामरान रसूली साहब हैं, तो इसलिए हम मेरी कम्युनिटी उनको वोट देते। तो बहरहाल उन्होंने भी मेहनत की, अपनी कम्युनिटी का कामरान रसूली साहब को वोट डाल दें, हो सकता है उन सब ने डाला भी हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा, जिस तरह जलसे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिस तरह नारे लगाते रहे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, कामरान रसूली साहब के, गवर्नर सिंध ज़रूर हैं लेकिन सरबराह तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, उनकी तस्वीर भी नज़र नहीं आई है। और फिर एक बार अब आने वाले वक्त में क्या होगा, ये बड़ी अहम चीज़ है। खैर, कामरान रसूली साहब ने एक ऐलान किया था जलसे में कि आज मैं गवर्नर यूथ फोरम का ऐलान कर रहा हूँ, आज से जो नौजवान गवर्नर की टीम का हिस्सा बनना चाहता है वो आए और शामिल हो जाए, और फिर अपना नाम, नंबर वगैरह, सेक्टर या यूनियन इंचार्ज वगैरह को लिखवा दीजिए। अच्छा, ये क्यों कहा है उन्होंने? APMSO मौजूद तो है, खिदमत खल फाउंडेशन भी मौजूद है, APMSO में तो नौजवान ही होते हैं सारे। ये बल्दियाती हवाले से काम भी करेंगे ये लड़के, और अच्छी बात है, सारे एक्टिव हो जाएंगे। और फिर ज़ाहिर है बल्दियाती इंतखाबात भी साल भर रह गया है, तो फिर उसमें ज़ाहिर है काउंसलर भी बनेंगे, उसमें फिर ये टिकट भी हो सकता है फिर इन्हीं को मिलें। और उससे पहले ही 12 ये एक पढ़ रहा था कहीं लिखा हुआ था, जहाँ से सोशल मीडिया में इस तरह के लोग डालते रहते हैं, भाई बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि बच्चू दीवान हो, JDC वाले हों, डॉक्टर साहब हों, फलाना हो, ढिमकाना हो, इन सब ने एक तरफ खड़े होकर अगर कामरान रसूली साहब को सपोर्ट किया है सर्वे में, वैसे तो पूरी पार्टी सब एक है ना, डॉक्टर साहब भी एक हैं, मुस्तफा कमाल साहब भी हैं, कामरान रसूली साहब भी हैं, भाई ये सारे ये एक तरफ खड़े हुए हैं। फारूक सत्तार साहब हों, अमीनुल हक साहब हों, फैसल सजवारी साहब हों, हैदराबाद रिजवी साहब हों, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो, सब अगर, और गवर्नर साहब हो, तो फिर सामने जिनको वोट देने का नहीं कहा जा रहा,
تو وہ تو یہ تو اتنے سارے لوگ ہیں، وہ تو صرف 2 ہی بندے ہیں. اتنے سارے لوگوں نے زور لگایا 2 آدمیوں کو ہرانے کے لیے اور پھر بھی وہ نہیں ہارے. تو پھر تو سوچنا چاہیے آپ لوگوں کو. پھر سوچیں جناب کہ 2 آدمی اتنا زور لگانے کے باوجود بھی سرویز میں نہیں ہار رہے تو کیا ہوگا پھر؟ خیر سرویز تو سرویز ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا بات کر دی آپ نے. خیر پارٹی کے جو تمام سینئرز لوگ ہیں وہ اب چونکہ سامنے آ کر بات نہیں کر رہے اور لوگ اب کہہ رہے ہیں اچھا جی اگر ایسی بات ہے تو پھر انیس قائم خانی صاحب نے کہا تھا میں ہر سیکٹر میں جاؤں گا، لوگوں سے بات کروں گا اور کارکنان کو کہوں گا جو مایوس ہو رہے ہیں کہ جناب مایوس نہ ہو، سب ساتھ آ جائیں. اور کیا باتیں ہوتی ہیں بند کمروں میں یہ ہمیں کیوں نہیں بتائی جاتی؟ اس پر میں بات بتاتا ہوں آپ. دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کسی کا باپ 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کر سکتا تو کسی کا باپ اس پہ عمل بھی نہیں کرا سکتا. جب کسی کا باپ چاہے گا تو 18ویں ترمیم پہ منوعن عمل ہو جائے گا، پھر آپ روک کر دکھا دیجیے گا. ابھی کسی کا باپ نہیں چاہ رہا نا. جی ہاں، تو اس طرح کی دھمکیاں دے لیں آپ، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ہوا یہ تھا کہ سوچ رہے تھے لوگ کہ اب اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں گے، آپ نے نہیں کرنے دی. 140 ایم کیو ایم لے کر آئی اور ایم کیو ایم نے لے کر تو آئی، شامل کرانے کی بات ضرور کی، لیکن ایم کیو ایم کو چاہیے تھا کہ لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ بارگیننگ کی جاتی، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے این ایف سی بات نہیں کرنے دی، انہوں نے 140 کو شامل نہیں کرانے دیا. تو آپ کی بھی 22 سیٹیں ہیں، آپ کے ووٹ سینٹ میں بھی بہت اہم تھے، وہ ووٹ نہ ڈالتے آپ تو شاید ترمیم منظور نہ ہوتی. قومی اسمبلی میں بھی آپ کے ووٹ بہت اہم تھے اور اب نہ ڈالتے تو پھر مشکل تھا یہ ترمیم منظور ہو جاتی. آپ کو بارگیننگ کرنی چاہیے تھی. یہ صرف کھڑے ہو کر یہ کہہ دینا کہ جی اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ 18ویں ترمیم رول بیک ہو گئی ہے، اب کیا کریں، 18ویں رول بیک ہونی چاہیے، اس کو شامل کیا جانا چاہیے تھا، ہم نے بات کی تھی، ہم نے کوشش کی تھی. بھائی صرف بات کرنے میڈیا پہ یا خلوت میں جا کے بات تو اب ہم نے ووٹ نہیں دیے نا آپ کو. لیکن بہرحال ایم کیو ایم کا یہ جواز کوئی ماننے کو اس وقت تیار نہیں ہے. آپ کے پاس 22 سیٹیں ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے پھر آپ کو. پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کو آپ مسلسل کہتے ہیں کہ جی چور ڈاکو ان کو لوٹ لیا، کھا گئے، اربوں روپیہ لے گیا، فلاں لے گیا. اچھا آپ کی بات کو لوگ اگر سنتے ہیں اور کہتے ہیں یار بات تو صحیح کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں، تو پھر وہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یار آصف علی زرداری صاحب کو تا حیات استثنا جو انہوں نے گناہ آج سے پہلے کیے ہیں وہ بھی اور آج کے بعد جو کریں گے وہ بھی، وہ تمام معاف ہوں گے. اور اس میں ووٹ آپ نے دیا ہے اس کو، اس ترمیم پہ بھی ووٹ کیوں دے دیا پھر آپ نے؟ اگر آصف علی زرداری صاحب اتنے ہی برے آدمی ہیں آپ کے مطابق تو پھر ووٹ کیوں دیا؟ یہ سوال تو پھر لوگ کر رہے ہیں نا آپ سے بھی کہ یار آپ انہوں نے 140 شامل نہیں کرنے دیا آپ کا اور آپ اس کو تا حیات استثنا کے لیے ووٹ بھی ڈال دیا. حیرت انگیز یہ کون سی سیاست ہے بھائی آپ کی. اچھا فاروق ستار صاحب ایک الگ ہی دنیا میں رہتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں خدا را سارے اختیارات لے لیں لیکن پاکستان کے 30 شہروں میں زہران ممدان دے دیں، جو بھی نیو یارک کا میئر بنا ہے وہ دے دیں، وہ بہت قابل آدمی. ارے بھائی پاکستان میں یا کراچی میں یا آپ کی قوم میں کوئی قابل اس طرح کے نوجوان نہیں ہیں؟ آپ بھی تو نوجوان تھے جب میئر بنے تھے، مصطفیٰ کمال صاحب بھی نوجوان تھے جب میئر بنے تھے، کیا اچھا کام نہیں کیا؟ زہران دے دیں ہمیں امریکہ سے لا کے، یعنی کہ کوئی باہر سے آ کے یہاں کوئی میئر دے دیں، ہمارے پاس تو کوئی ہے نہیں. یہ تو ہار ماننے والی بات ہے، اپنی قوم کو نیچے دکھانے والی بات ہے. بہرحال فاروق ستار صاحب ہمیشہ ہی اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور خالد بکر صدیقی صاحب نے فرمایا ہمیں معلوم تھا ہمارا مطالبہ نہیں مانا جائے گا، ایک بار پھر بڑی مایوسی کے ساتھ ایوان میں بیٹھے ہیں. یا پہلے ہی معلوم تھا آپ کو کہ آپ کا مطالبہ نہیں مانا جائے گا تو ووٹ کس لیے دے دی پھر آپ نے 27ویں ترمیم میں، 26ویں ترمیم میں، اب لولی پاپ آپ کو دیا گیا ہے 28ویں ترمیم کا. کوئی مطلب کوئی عقل و شعور والی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی لوگوں کو؟ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کا مطالبہ نہیں مانا جائے گا پھر بھی ووٹ دے دیا آپ نے. مطالبات بنوا کر پھر ووٹ دیے جاتے ہیں. عموماً ہم نے تو یہ سنا ہے، پیپلز پارٹی نے دیکھ لی کتنے بہترین پتے کھیلے انہوں نے 26ویں ترمیم میں، کتنے بہترین پتے کھیلے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب نے. آپ 22 سیٹوں کے ساتھ آپ کے بغیر حالانکہ ترمیم نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود بھی آپ نے اب کیا یہ کیا؟ ضمیر کا سودا ہے، کس چیز کا سودا ہے، کیوں مان گئے آپ؟ کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے، کون سی فائلیں بنی؟ بہرحال اب یہ جو لولی پاپ والی بات ہے نا، مذاق اڑا رہے ہیں لوگ اسمبلی میں کھڑے ہو کر. کل مبین طارق جٹ صاحب ہیں MNA، انہوں نے مذاق اڑایا. انہوں نے کہا جی ایم کیو ایم والوں کو کبھی 26ویں ترمیم میں کبھی 27ویں ترمیم میں لولی پاپ مل جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے. جب بندہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہو تو ایم کیو ایم والے بھائیوں پھر ایسا ہی ہوتا ہے، لولی پاپ ہی ملتا ہے.
کوئی بات نہیں مانی جاتی. لوگ اس طرح مذاق اڑائیں گے بات صحیح کہہ رہا ہے وہ بھی. لوگ تو یہ کہیں گے بھائی بات بڑی زبردست کی صحیح کہہ رہا ہے وہ. اب آپ بے شک اس کو کہتے رہیں کہ غلط بات کر دی اس نے, لیکن آپ مطلب اتنے سادہ تو نہیں ہیں آپ کہ ہر بار عوام کو سچ بتائیں. عوام کو سچ بتائیں کہ خلوت میں کیا باتیں ہوتی ہیں, کس وجہ سے آپ ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں اپنی بات منوائے بغیر. زرداری صاحب کی پھر برائیاں آپ آئیں. آج کے بعد ایم کیو ایم والوں کو چاہیے زرداری صاحب ان کی حکومت کے بارے میں کوئی برائی نہ کریں, کیونکہ استثنا کس نے دیا ووٹ ڈالنے, کس نے ووٹ ڈالا ہے بھائی استثنا کے لیے زرداری صاحب کو. یعنی زرداری صاحب نے اس سے پہلے جو گناہ کیے ہیں اس کے بعد وہ کریں گے, سب کو آپ نے کہا کہ جی استثنا دلوا دو اس کو ووٹ ڈال کے. زرداری صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ صدر مملکت صرف وہ ہیں, استثنا صدر کو ملا ہے. کل کوئی اور بنے گا اس کو بھی استثنا مل جائے گا. کل نواز شریف بن جائے, خان صاحب آرا کے بن جائے, کوئی اور بن جائے, خالد مغل صدیقی صاحب بن جائیں, کل ہو سکتا ہے یہ. آپ کو اس لیے بتائیے گا مجھے, ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. آفاق احمد صاحب نے ملین میں خطاب کیا اور کنونشن تھا ان کا, وہاں پر انہوں نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی. ایک تو انہوں نے متحدہ کے بارے میں کہا, متحدہ گورنمنٹ پاکستان کے حوالے سے, کہ متحدہ نے 27ویں ترمیم کی غیر مشروط حمایت کر کے مہاجر قوم اور شہر کے مفادات کا سودا کر دیا. اب یہ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں, کیا حاصل کیا آپ نے بتائیے, ووٹ کیوں دیا؟ اگر ووٹ عوام کی امانت تھی تو عوام کو تو فائدہ ہوا ہی نہیں بھائی. اگر عوام نے ووٹ دیا ہے آپ کو اور ان کے وجہ سے آپ اسمبلی میں پہنچے ہیں تو پھر جواب دینا چاہیے آپ کو. آفاق صاحب کہہ رہے ہیں جی آفاق مر سکتا ہے لیکن اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا. اور ظاہر ہے یہ آفاق صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں, آہستہ 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 کراچی میں آفاق صاحب مختلف ڈسٹرکٹس میں جا رہے ہیں, پروگرامز کر رہے ہیں, اچھی تعداد میں لوگ آتے ہیں وہاں بھی, اور دائرہ وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آفاق صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد کیا لاہے عمل کا اعلان کریں گے, اور خاص طور پر بلدیاتی الیکشن 1 سال تقریباً رہ گیا ہے, اس کے حوالے سے کیا لاہے عمل کا اعلان کریں گے, حصہ لیں گے تو کس طرح ہوگا, آگے بڑھیں گے تو کس طرح. کیونکہ ایک بڑا سوال جو ہے ایم کیو ایم پاکستان میں اس طرح سوال ہے قیادت کے حوالے سے کہ اب انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو کون سی شخصیت ہے جو چیئرمین بن کر سامنے آئے گی. کیا یہ سینئرز ہی جو سن 84 سے آج تک, یعنی حیرت انگیز ہے یار, 88 میں جو شخص میئر بنا, 88 میں جو ایم این اے بنا, 90 میں جو ایم این اے بنا, وہ بھی آج دوبارہ ایم این اے کا امیدوار کھڑا ہو جاتا ہے. بھائی کیا اور کوئی قابل نہیں ہے ایم کیو ایم میں, ایم کیو ایم پاکستان میں, کہ وہی پرانے لوگ ہر بار وہی, جنہوں نے لوگوں کی زندگی کا تبدیل نہیں کی, اپنی تو کر لی. اور پھر پاپولیرٹی کی بات آئے گی تو آپ سب لوگ ایک طرف کھڑے ہوں گے, وہ 2 آدمی ایک طرف کھڑے ہوں گے, پھر ووٹ ڈلیں گے. اگر ایمانداری سے ہو گیا تو انٹر پارٹی کا نتیجہ مجھے لگتا ہے پھر جس طرح سرویز اور پول کا نتیجہ آ رہا ہے پھر وہی ہوگا. پھر کیا کریں گے آپ, پھر کوئی جس طرح لوگ طنز کرتے ہیں کوئی سرکاری نتیجہ سامنے لکھوا کے یہ لکھ کر لے آئیے گا اور کہیے گا کہ جناب اس کو ہم نہیں مانتے, یہ ہے سر. چلیں جی آگے دیکھتے ہیں مزید کیا ہو رہا ہے. ریلی کوئی نکلنے والی ہے کراچی میں, بات گشت ہے, اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کون سا گروپ ہے جو ایم کیو ایم کا جو ریلی نکالنا چاہتا ہے, اور کیا لوگ اس میں آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور اس پر بھی ہم بات کریں گے آفاق احمد صاحب کا اگلا قدم کیا ہے, ایک سرپرائز ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے اجازت.